بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ناک کی الرجی، یعنی ناک کی بندش، ناک کا بند ہونا، ناک سے پانی آنا، یہ بعض دفعہ تیزابی پانی بھی ہوتا ہے، ناک میں خارش ہونا، ناک سے نزلہ بہنا۔ اس کا میڈیکل نام ہوتا ہے الرجی رینائٹس، یعنی الرجی رینائٹس کا مطلب ہے ناک کی بیماری جس کے اندر ناک سے پانی بہتا ہے، نزلہ بہتا ہے اور یہ حلق میں بھی جاتا ہے۔ الرجی رینائٹس کی کچھ علامات ہیں جس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ شدید نزلے کی کیفیت ہو جاتی ہے، ہر وقت ناک سے جو ہے پانی بہتا رہتا ہے اور نزلہ بہتا رہتا ہے۔ کسی مریض کا نزلہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، کسی مریض کو یہ نزلہ گرمیوں میں تنگ کرتا ہے، یعنی کہ بعض دفعہ مریض پہ الگ الگ علامات ہوتی ہیں۔ کسی کو نزلہ سردیوں میں زیادہ تنگ کرتا ہے اور کسی کو گرمیاں آنے پہ یہ نزلہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ صبح کے وقت خاص طور پہ اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جب مریض اٹھتا ہے تو اس وقت منہ دھوتا ہے تو بہت زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک سے نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ چھینکیں آتی ہیں کہ اس کا چہرہ سرخ اور لال ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی خاص علامت ہے۔ نزلہ ناک سے حلق میں گرتا ہے، یعنی ایک عموماً طور پر جو نزلہ ہے وہ حلق میں گرتا ہوا مریض کو محسوس ہوتا ہے الرجی رینائٹس میں۔ گلے میں خراش پیدا کرتا ہے اور خارش ہوتی ہے، بہت زیادہ گلے میں خراش جو ہے وہ یہ نزلہ پیدا کرتا ہے اور ایک خاص قسم کا جو آواز ہے مریض یہ نکالتا ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی سنا دیتا ہوں کہ جب اس کا نزلہ گلے میں پھنستا ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جس سے وہ اپنے گلے کو بار بار اس نزلے سے صاف کر رہا ہوتا ہے اور یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے 1 منٹ میں 20-30 دفعہ اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبح کے وقت ناک بند ہوتی ہے اور بہت زور لگا کر ناک کو صاف کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ نزلہ جو ہے وہ ناک کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے۔ ساری رات ناک سے پانی خارج ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے نیند بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس کا مریض یعنی جو الرجی رینائٹس کا مریض ہے وہ اچھی نیند سو نہیں سکتا۔ صبح کے وقت بہت زیادہ نزلے میں شدت آ جاتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، ناک میں شدید خارش ہوتی ہے اور ناک میں درد بھی ہوتا ہے۔ سر بھاری ہو جاتا ہے اور ماتھے پر وزن محسوس ہوتا ہے۔ الرجی رینائٹس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آنکھیں، ناک اور گال اور ماتھا، یہ وہ خاص طور پہ حصہ ہے جو متاثر ہوتا ہے اور اگر یہ کیس بہت پرانا ہو جائے تو پھر کان کے پردے اور کانوں کے اندر بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلسل زکام اور نزلہ ہونے کی وجہ سے سر درد رہتا ہے۔ ایک خاص علامت جو اس مرض میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ الرجی رینائٹس کی وجہ سے ناک کے اندر کی جھلی میں جو ہے سوزش یعنی انفلیمیشن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکمل آکسیجن پھیپھڑوں تک نہیں پہنچتی اور اسی مکمل آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے جو بلڈ سیلز ہیں، خاص طور پر ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وہ آکسیجنیٹڈ کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تھکاوٹ، سستی، کائلی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، سستی محسوس ہوتی ہے جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ تو الرجی رینائٹس کا مریض جو ہے کوشش کرتا ہے کہ سارا دن بستر پہ پڑا رہے۔ آنکھوں کے نیچے درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے نیچے کا حصہ وہ حصہ ہے جو عموماً جہاں پہ نزلہ جمع ہو جاتا ہے۔ ناک بند ہونے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ناک کی بندش کی وجہ سے پھیپھڑوں کو مکمل آکسیجن نہیں ملتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ یہ الرجی رینائٹس ایک ایسا مرض ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو بآسانی یہ مرض متاثر کر دیتا ہے اور یہ علامات دوسرے فرد میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مرض بعض دفعہ ایک نسل سے دوسری نسل کو بھی منتقل ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ سامنے بیٹھا والا فرد ہی متاثر ہو، بعض دفعہ یہ جینیٹیکلی بھی جو ہے والدہ سے، والد سے، دادا دادی سے یا نانا نانی سے بھی آنے والی نسل کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی میں آکسیجن کی کمی رہتی ہے اور بلڈ سیلز آکسیجنیٹڈ نہیں ہوتے، اس وجہ سے کمر درد کی شکایت عموماً الرجی رینائٹس کے مریض کو ہوتی ہے۔ اگر یہ مرض پرانا ہو جائے تو مندرجہ ذیل علامات مزید پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو یہ مرض 1 سال، 1.5 سال یا 2 سال کا ہو چکا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ یہ علامت بھی محسوس کریں گے۔ سینے میں درد و دکھن رہنے لگتی ہے، سینہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، ذرا سی کھانسی آتی ہے تو سینوں کو پکڑنا پڑتا ہے اور شدید درد کے جھٹکے آتے ہیں۔ کندھوں میں وزن اور درد محسوس ہوتا ہے، کندھے آپ کے بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں، آپ کو درد محسوس ہوتا ہے اور خاص طور پہ کمر کے پچھلے دونوں کندھوں کے درمیان کی جو ہڈی ہے وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ گردن میں کھچاؤ اور سختی محسوس ہوتی ہے، آپ چھینک چھینک کر آنکھوں سے پانی آتا ہے جس کی وجہ سے گردن کے پٹھے جو ہیں یعنی جس کو ہم سروائیکل ایریا کہتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ علامات انتہائی تکلیف دیتی ہیں کیونکہ آپ کا الرجی رینائٹس پرانا ہونے کی صورت میں آپ اس علامات سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو، آلسو ڈو کمنٹس، آپ نے کمنٹس بھی کرنے، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا۔
اب میں آپ کو کچھ 3 ہومیوپیتھک کی بہترین میڈیسنز بتاتا ہوں۔ اس مرض میں 3 بہترین ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال آپ کو وہ تمام علامات ختم کر دے گی جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر 1 میڈیسن ہے رسٹاکس 200 اس کی پاور ہے، آپ نے اس دوا کو 200 میں خریدنا ہے۔ اور نمبر 2 ہے آرسینک ایلبم، اس کو بھی آپ نے 200 میں لینا ہے۔ اور نمبر 3 ہے ایلیم سیپا، اس کو بھی 200 میں لینا ہے۔ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، 3 دوائیوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، رسٹاکس 200، آرسینک ایلبم 200 اور ایلیم سیپا جو ہے 200 میں، یہ 3 دوائیاں ان تمام تر علامات میں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب میں آپ کو دوا استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے 10 قطرے لینے، 1 گھونٹ نیم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ دوا کو 200 کی طاقت میں ہی خرید کے استعمال کرنا ہے۔ 10 دن تک ان دوائیوں کا استعمال کرنا ہے، پھر 5 دن کا وقفہ دینا ہے اور پھر دوبارہ سے 10 دن کے لیے استعمال کرنا ہے۔ 1 نمبر دوا کو صبح، 2 نمبر دوا کو دوپہر میں اور 3 نمبر دوا کو شام میں استعمال کریں نمبروں کے حساب سے، یعنی کہ 1 نمبر جو رسٹاکس ہے وہ صبح میں استعمال کریں گے، نمبر 2 جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ آپ دوپہر میں استعمال کریں گے آرسینک ایلبم، اور نمبر 3 ایلیم سیپا جو دوا ہے وہ آپ شام میں استعمال کریں گے۔ اس طرح صبح دوپہر شام 10 دن تک استعمال کرنا ہے۔ اگر دوائیاں استعمال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک خاص بات کہ آپ نے مجھ سے کب رابطہ کرنا ہے، اگر آپ کا مرض یہ 2 سے 3 سال پرانا ہے، یعنی کہ 1 سال بھی ہو چکا ہے اور مرض سے ختم نہیں ہو رہا، بہت سارے علاج کے بعد بھی آپ الرجی رینائٹس کے مریض ہیں، تو پھر آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں اور مکمل اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، مکمل ادویات حاصل کریں، کیونکہ اگر مرض پرانا ہے تو یہ ادویات جو میں نے اس ویڈیو میں بتائیں وہ مکمل طور پہ اس مرض کو ختم نہیں کریں گی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا، اپنی ساری علامات بتا کر مکمل کورس حاصل کرنا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔